مسیح یسوع کے بابرکت نام میں سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کی ٹیم کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان سپیکر ہیں پاسٹر شرجیل۔ پاسٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ سسٹر۔ انسان کے اندر چیزوں کو جاننے کی جستجو ہے اور وہ ہر وقت کھوج میں لگا رہتا ہے۔ اسی جستجو اور کھوج کا نتیجہ ہے کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، مگر اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان ابھی تک دریافت نہیں کر سکا۔ بہت سارے سوال ایسے ہیں جن کے جوابات ابھی تک تلاش نہیں کیے جا سکے۔ ایسے ہی کچھ سوال ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ کیا اچھے اور برے انسان دونوں ایک ہی انجام سے دوچار ہوتے ہیں؟ کیا دنیا کا خاتمہ ہوگا؟ کیسے ہوگا اور کب ہوگا؟ کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ آج اس سلسلے کا ہمارا پہلا پروگرام ہے اور ہمارے آج کا موضوع ہے کہ جہنم کیا ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے۔ پاسٹر صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جہنم ہے کیا؟ اس کا کیا تصور ہے؟ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے۔ لوگوں نے تو آج کل جو ہے وہ زندگی جہنم بنائی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک ایسی ناقابل یقین بات ہے جس پر کم لوگوں کا یقین ہے، اس سبب سے اسے جہنم کہا جاتا ہے۔ لیکن زندگی میں جو بھی معاملات انسانی سوچ، انسانی برداشت سے باہر ہوتے ہوئے محسوس ہوں، ان حالات کو بھی جہنم کا نام دیا جاتا ہے۔ ہماری معاشرتی تہذیب یہی بتاتی ہے، ہماری ثقافت میں اس کو اپنایا گیا ہے۔ لیکن اس لفظ کا آغاز یہ کافی پرانا ہے۔ اس کو تقریباً آج سے 3000 سال قبل وضع کیا گیا یہ لفظ، اور یہ بنی اسرائیل قوم کے درمیان یہ لفظ وضع ہوا، اس کی ترتیب تب سے ہوئی ہے۔ لیکن یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ جہنم وضع اس وقت ہوا، اس کا تصور اس سے بہت پہلے سے موجود تھا، وہ مختلف تہذیبوں میں اس کا تصور موجود تھا۔ لیکن جہاں تک لفظ جہنم کی بات ہے، اس کا آغاز آج سے تقریباً 2600-2700 برس قبل ایک خاص مقام کے نام کے باعث ہوا، اور وہ بنی اسرائیل قوم میں یہ یہودا کے علاقے کے نزدیک سامریہ کا جو علاقہ تھا، بنی اسرائیل قوم جب دو حصوں میں منقسم ہو گئی، شمالی سلطنت سامریہ کہلائی اور جنوبی سلطنت یہودا کا علاقہ کہلایا، تو ان میں یہودا کا جو جنوبی علاقہ ہے اس کے نزدیک جو شمالی علاقہ کا ایک علاقہ تھا، ایک وادی تھی جسے بن ہنوم کی وادی کہا جاتا تھا، یا اس کا دوسرا یہ نام پڑ گیا کہ وہ جے ہنوم ہے۔ جے ہنوم کو نام آگے مزید بڑھاتے گئے کیونکہ اس کا بھی ایک سبب تھا۔ افرائیم کے قبیلے میں ایک خاص بات تھی کہ وہ شین کا حرف درست طور پر بول نہ پاتے تھے، تو اس کی جگہ سین بولا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جیسے وہ بن ہنوم بولا جاتا تو اس کو وہ بن ہنوم نہیں کہہ پاتے تھے، انہوں نے اس کو جے ہنوم کہنا شروع کیا، جس بنا پر اس وادی کا نام جے ہنوم پڑا، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے برس گزرتے گئے تو اس لفظ میں ایوولوشن ہوئی۔ اس لفظ میں ایوولوشن ہوئی، انسانوں میں یا جانوروں میں نہیں ہوئی۔ تو اس لفظ کی ایوولوشن کے باعث وہ لفظ آپس میں ملنا شروع ہو گئے، اور وہ جے ہنوم کے بجائے جہنم بننا شروع ہو گیا۔ پہلے یہ عرب کے علاقہ میں یہ لفظ پہنچا، مدیان کے علاقہ میں، عربی علاقہ میں، اردن کے علاقہ میں یہ لفظ پہنچا جے ہنوم سے، تو پھر اسے جہنم بنا لیا گیا، اور پھر ارد گرد یہ پھیلتا چلا گیا، مختلف ثقافتوں میں، تہذیبوں میں یہ لفظ منتقل ہوا۔ اور جب بنی اسرائیل قوم اسیری میں گئی یرمیہ نبی کے زمانہ میں، اور اس کے بعد جب یہ اسیری میں گئے تو یہ لفظ بھی اپنے ساتھ لے کر گئے، تو اس سے یہ معاملہ بڑھا۔ لیکن یہ بالخصوص جیسا کہ پہلے بات ہوئی، یہ بن ہنوم کی جو وادی تھی اس کا ایک خاص مقصد تھا کہ کیوں اس کا نام یہ بن ہنوم یا جہنم رکھا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یوسیہ بادشاہ، یرمیہ نبی کے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا، یہودا کا بادشاہ، تو اس نے اپنے علاقے میں اس چیز کا انقلاب برپا کیا کہ ہم سب خدا کے احکامات پر عمل کریں، خدا کی پیروی کریں، وہ یہوہ خدا جس کو ہم شروع سے مانتے آئے ہیں، کسی اور بت کی پوجا نہ کی جائے۔ تو تب اس نے اپنے ملک میں یہ انقلاب برپا کیا، کیونکہ اس دور میں بنی اسرائیل قوم مختلف بتوں کی پوجا میں اور ان کی پرستش میں مگن ہو چکی تھی۔ استارات دیوی، بال دیوتا اور بہت سے دیوی دیوتا تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، یسیرتیں بنی ہوئی تھیں،
آج بھی یہ سیرتیں کچھ ممالک میں استعمال ہوتی ہیں، تو اس نے یہ انقلابی تحریک چلائی کہ ملک میں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے جو لوگ اس طرح کے بتوں کو پوجتے ہیں، اور ان کو یہ اعلان کرواتے ہوئے کہا گیا کہ آپ اس کام سے توبہ کرو، نہیں تو آپ کو سزائے موت دی جائے گی۔ اب وہ بادشاہ وقت تھا، اس کی بات کو سب لوگوں نے دھیان سے سنا اور ماننے کے لیے تیار بھی ہو گئے، لیکن جو لوگ تیار نہ ہوئے ان لوگوں کو اور باقی تمام بتوں، یسیرتوں اور جو اونچے مقامات پر جو کچھ بھی انہوں نے تشبیہات بنائی تھیں ان سب کو اکھاڑ کر وہ اس وادی ہنوم میں لے آئے، بن ہنوم کی وادی میں لے کر آئے، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے پجاری تھے، جن کا کاروبار پیشہ یہی تھا، جنہوں نے انکار کیا کہ ہم بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے، ہم زندہ خدا کی پرستش نہیں کریں گے، ان سب کو وہاں قتل کیا گیا، اور وہ ان کو اور ان تمام بتوں کو، دیوی دیوتاؤں کی جو یسیرتیں یا تشبیہات تھیں ان سب کو وہاں جلا کر بھسم کر دیا گیا۔ تو بہت بڑی آگ جلائی گئی، تو اس آگ کے باعث اس کو جے ہنوم کہا جانے لگا۔ پھر وہاں پر بعد ازاں لوگ کیا کرتے کہ وہاں پر تمام کا تمام کچرا لے کر آتے اور ایک خاص جگہ یعنی بن ہنوم کی وادی میں، اس جے ہنوم کی وادی میں پھینکا کرتے تھے۔ تو یہ تواریخ کی کتاب میں، دوسرا سلاطین کی کتاب میں یہ مکمل حوالہ جات بائبل مقدس میں موجود ہے، یہ تاریخ واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ اور اگر ہم اسرائیل کی تاریخ پڑھیں جس کو جیوش ہسٹری کہا جاتا ہے، تو یہ سب کچھ بڑی فصاحت سے اور وضاحت سے یہ ان تواریخ کی کتب میں موجود ہے اور درج ہے، تو ہم وہاں سے یہ ساری باتیں جان سکتے ہیں۔ بہت شکریہ باسطر صاحب۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے، جیسے ابھی آپ نے اس میں ذکر کیا تھا، آپ جب جہنم کی ڈیفینیشن بتا رہے تھے کہ دوسری تہذیبوں میں بھی اس کا تصور ہے، آپ نے ایک جملہ ادا کیا تھا، تو آپ یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ جو دوسری تہذیبیں ہیں ان میں کیا تصور ہے جہنم کے بارے میں، وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ بائبل کے اس تصور سے ہٹ کے اگر بات کی جائے تو ان کا تصور جہنم جو ہے وہ بڑا پرسکون ہے۔ اور سب سے پہلے ہم بات کریں، اگر کیونکہ یہ تصور جو جہنم کا موجود ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ سامری جسے کہا جاتا ہے یا سمیری جو تہذیب تھی سب سے پہلے، جسے میسوپوٹامیہ کی تہذیب کہا گیا اور اس کا نام بابل بھی موجود ہے، تو وہ تہذیب جو تصور رکھتی تھی جہنم کا وہ بڑا عجیب تھا یا انوکھا تھا۔ ان کا تصور یہ تھا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ پاتال میں اترتے ہیں، نیچے زمین کے نیچے، وہ قبر سے نیچے کہیں اترتے ہیں، تو وہ انگریزی میں اس کے لیے لفظ انڈر ورلڈ کا استعمال ہوا ہے۔ تو لیکن وہاں پہ آج کل جو ہے ڈانز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے نام سے ڈر لگتا ہے لوگوں کو، اور مجھے بھی لگتا ہے۔ تو وہ تصور بھی جو ہے وہ ان کا تھا کہ وہ انڈر ورلڈ میں جاتے ہیں، یہ تو انگریزی لفظ ہے، لیکن وہ پاتال میں اترتے ہیں، عالم موت میں اترتے ہیں، موت کے شہر میں اترتے ہیں یا عالم خاموشاں میں اترتے ہیں۔ تو یہ قبرستان بھی جسے کہا گیا ہے یہ اصل میں اسی لفظ سے ماخوذ ہے، اس کے معنی اسی سے ماخوذ ہیں۔ تو ان میں کیونکہ جو جہنم کا تصور تھا اس میں سزا یا انعام کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سمیری اور اکادی یہ دو تہذیبیں ہیں جو سب سے قدیم ہے اور جہاں سے تہذیبوں کا آغاز ہوا ہے۔ یہ ایک ہی حصہ سے اٹھنے والی، میسوپوٹامیہ کے علاقہ سے اٹھنے والی یہ تہذیبیں ہیں جن میں یہ دو حصوں میں منقسم ہوئیں، اور کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اکادی تہذیب جو تھی وہ سب سے پہلی تہذیب تھی، لیکن ہم اس کے بارے میں ابھی تک کوئی 100% رائے نہیں دے پائے ہیں۔ مختلف نظریات رکھے جاتے ہیں کہ سمیری تہذیب پہلی تہذیب تھی اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اکادی تہذیب پہلی تہذیب تھی، لیکن دونوں میں جہنم کا تصور بائن ایک جیسا موجود ہے۔ تو ان میں جو یہ نام تھے ان میں جہنم کے لیے مختلف اقسام اور مختلف نام رکھے گئے۔ ان میں یہ نام تھا ارشکیگل، ایک پہلا نام تھا ان کا، وہ ان کی اس دیوی کا بھی نام تصور کیا جاتا جو اس جہنم کو یا جو پاتال ہے وہ اس کی حکمران سمجھی جاتی تھی۔ وہ یہ ان کی میتھولوجی یا الف لیلوی کہانیوں کا یہ ایک حصہ ہے، اہم حصہ، بابلی تہذیب کا یہ حصہ ہے۔ اب اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ اس نے 7 دروازے رکھے ہوئے تھے، اس تہذیب کا ان کا یہ تصور ہے، اور جب وہ کوئی بھی مرنے والا ہوتا تو وہ ان 7 دروازوں سے گزرتا تھا۔ ایک دروازہ زندگی کی طرف لے کر جاتا اور دوسرا دروازہ جو تھا وہ موت کی راہوں پر چلتا تھا۔
اور ہر دروازے پر ایک گارڈ یا ایک محافظ کھڑا ہوتا. تو جب ایک دروازے پر وہ مرنے والا شخص پہنچتا ان کے تصور کے مطابق، تو کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ایک انسان مر رہا ہے تو اس کی روح کیا ہے، وہ پرواز کر رہی ہے، وہ روح جا رہی ہے. تو وہ سب کچھ اس کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ سارا نظام اس کے اندر موجود ہے. تو وہ یہ سمجھتے کہ وہ وہاں پر جا رہا ہے، اور وہ جب پہلے دروازے پر پہنچے گا تو اس نے اب چننا ہے کہ کس دروازے میں سے گزرے. تو وہ محافظ وہاں کھڑا ہے، وہ اسے کچھ نہیں بولے گا، وہ اس پر چناؤ چھوڑ دے گا. تو اگر اس شخص نے غلط دروازے کا چناؤ کر لیا تو اسے زندگی نہیں ملے گی، زندگی کا ایک لباس اس پر سے اتار لیا جائے گا. وہ یہ سمجھتے کہ مرنے والے کے پاس زندگی کے 7 لباس ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک پہلا لباس اس کا اتار لیا جائے گا پہلے گیٹ میں سے، اور پھر آگے والا گیٹ آئے گا. جب اس پر پہنچے گا تو پھر 2 دروازے ہیں، ایک زندگی کی طرف جائے گا اور دوسرا موت کی طرف. تو یہ کرتے کرتے 7ویں دروازے تک اس کے پاس دونوں رستے ہوتے. چناؤ اس کا تھا کہ وہ کس دروازے میں سے جائے گا. لیکن جو شخص پزل گیم کھیل سکتا اس کو شاید اندازہ ہوتا، وہ تو شاید جیت جاتا اور وہ زندگی کے دروازے میں داخل ہو جاتا. لیکن ہمارے آج کل کے بچے ہوتے تو بہت آسانی سے سمجھ جاتے. خیر، خدا ان کو محفوظ رکھے ہر طرح کی نظر بد سے. تو وہ وہاں پر جب یہ پہنچتے تو ان کے تصور میں یہ تھا کہ اگر اس نے زندگی کے دروازے کا چناؤ کر لیا تو پھر اس کی موت واقع نہیں ہوگی، وہ واپس زندگی پانے لگے گا، وہ صحت مندی کی طرف آ جائے گا. ان کا تصور یہ تھا. اور اس دور میں ابھی عمر جو تھی وہ اتنی زیادہ جلدی کم نہیں ہوئی تھی، ابھی عمریں لمبی ہوتی تھیں. تو اس وجہ سے ان کے تصور میں یہ تھا کہ یہ ابھی لمبا عرصہ جی لے گا، یہ تصور مانا جاتا. لیکن جو شخص وہ 7 دروازے کراس کر کے موت کی وادی میں داخل ہو جاتا، تو موت کی وادی سے مجھے زبور 23 یاد آ گیا ہے. تو بہرحال یہ اسی سے ریلیٹڈ بات تھی. تو اگر وہ موت کی وادی میں پاتال میں اتر جاتا تو پھر وہاں سے واپسی ناممکن تھی. اس بات کو وہ سب اچھی طرح سے مانتے تھے. وہاں پر اس کی ملاقات وہاں کی حکمران دیوی سے، ارشکیگل سے ہوتی، اور پھر وہ اس سے بیاہ کر لیتی اس شخص سے. وہ چاہے مرد ہو یا عورت، وہ ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں. تو وہ وہاں پر بیاہ کر کے اس کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھ لیتی. ان کا یہ تصور تھا، یہ ان کی سوچ تھی. تو یہ ان کا مین تصور تھا. لیکن ایک وقت آیا ان کی میتھولوجی کے مطابق کہ ایک وقت آیا کہ ایک دیوتا اور بھیجا گیا جسے نرگل کہا جاتا ہے. یہ بھی میسوپوٹامیہ کی تہذیب میں ایک نام ہے جسے نرگل کہا جاتا ہے. وہ آیا اور اس نے اس ارشکیگل کی جو دنیا یا حکمرانی تھی جس پاتال پر، اس کو ہتھیانے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس نے اصل میں ارشکیگل کو لبھایا اور اس سے شادی کر لی. تو اس نام میں اب جو تبدیلی پیدا ہو گئی، وہ اصل میں ارشکیگل اس کا بعد میں نام پڑا. پہلے اس کا نام ارکلا تھا، اس دیوی کا نام ارکلا تھا جو اس کا اصل نام تھا. جب نرگل سے اس کی شادی ہوئی تو ہسبینڈ کا نام اس کے ساتھ جڑ گیا تو ارشکیگل پڑ گیا. تو تب یہ دونوں مل کر وہ اس وادی پر، موت کی وادی پر حکمرانی کرنے لگے، اور انہوں نے پاتال کے انتظامات سنبھال لیے. تو پھر بعد میں نرگل نے آ کر اس پاتال میں اس جو جہنم تصور کیا جاتا تھا اس میں کچھ اور بھی تبدیلیاں کیں، اس کو اور جو ہے تھوڑا ذرا کہہ لیجئے کہ ایکسائٹنگ بنا دیا، بڑا پرجوش قسم کا اس نے موت کی وادی میں داخلہ بنا دیا. وہاں پر اس نے کچھ ایسے سفر بنا دیے جس کو بحر ظلمات بھی نام ہم اردو میں دیتے ہیں، اور مختلف طرح کی باتیں اس میں شامل کر دی گئیں کہ جو بھی شخص اس میں سفر کرتا اس کو ایک کشتی میں سے گزرنا پڑتا. وہ اس طرح کی باتیں اس نے شامل کیں. اس نے اس کو بڑھایا، اس نے شاید اس کا ایکسٹینشن کر دی تھی اس جو ہے وہ ارشکیگل کے علاقے کی. تو یہ ان کا تھوڑا سا تصور تھا. ان کے نام بھی کافی زیادہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے. سمیری تہذیب میں کچھ اور نام سمجھے جاتے. سمیری ایک علاقہ تھا سمیر، وہ وہاں کے لوگ جو تھے اپنے آپ کو سمیری کہتے، اور اقادی ان کے پڑوسی تھے. یہ سدوم اور امورا جو ہے وہ انہی کے علاقوں میں تصور کیے جاتے تھے. تو وہاں پر انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے پاتال کے، کیونکہ یہ سب جو ہیں یہ میسوپوٹامیہ کی تہذیب، جو بابل یعنی دریائے فرات کے ارد گرد کا جو علاقہ ہریالی اور سرزمین تھی،
وہاں اس کا ڈیلٹا جو تھا اس کو میسوپوٹامیہ کہا جاتا، تو وہاں پر انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے پاتال یا جہنم کے. تو ان میں ارا، ارالی، کریتو اور ککو ہم بڑے پیار سے اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تو لیکن انہوں نے بڑا خطرناک نام رکھا ہوا تھا، اس کو سمجھا ہوا تھا. وہ تاریکی کہتے، تاریک جہان، جہاں روشنی کا کوئی تصور نہیں. تو ان کا اصل میں یہی تصور تھا کہ جب انسان زندگی کے راستے کو چھوڑ کر موت کے راستے یا دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے تو اس میں سے روشنی کا، زندگی کا ایک پرت یا ایک پوشاک اس کی اتار لی جاتی ہے. گارڈ اس سے چھین لیتا ہے، محافظ اس سے چھینتا چلا جاتا ہے. اور اگر ہم اس کو ویسے اگر دیکھیں، ہم فلسفیانہ انداز میں یا ہم حقیقت میں معاشرتی اعتبار سے بھی دیکھیں، طبی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، تو سائنسی لحاظ سے، تو انسان میں جیسے جیسے اس کی ڈیتھ ہونے والی ہوتی ہے، آپ دیکھیں اس کے سانس کم ہوتے جاتے ہیں، تو اس میں روشنی کا جو ہے وہ ایفیکٹ یا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں روشنی کا تاثر یا روشنی کی موجودگی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. آنکھوں کی جو روشنی ہے، بینائی جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی دھیمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہہ دیا جی یہ روشنی کا لباس ہے، جو زندگی کا لباس ہے وہ اترتا چلا جاتا ہے. وہ 7 پرتوں پر مشتمل ہے، 7 لباس ہیں، تو وہ تہ در تہ انسان نے زندگی کے پہنے ہوتے ہیں. تو جب تک اس کے پاس 7 ہیں تو وہ جوان اور طاقتور ہے. تو جیسے جیسے یہ کمزوری کی طرف جاتا ہے تو اس میں سے پرت کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے، یا یہ پوشاک کم ہونا شروع ہو جاتی. تو بات ککو کی ہو رہی تھی تاریکی سے، تو وہ تاریکی کا تصور تھا ان کا کہ تاریکی کا جہان یہ کیا ہے، جہنم ہے. اور انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، جیسے اروگل تھے، اریتوگل. یہ انوکھے نام ہیں اور جو ہے وہ یہ تو بولنے میں بھی مشکل ہوتی ہے اور آج تک سنے میں بھی نہیں. جی. اریتوگل یہ اصل میں قبر کے لیے وہ خاص کہتے، یہ قبر جو تھی وہ کہتے کہ یہ پہلا دروازہ ہے، جو تاریکی کے شہر میں داخلے کا پہلا دروازہ ہے، اس موت کی وادی میں داخلے کا پہلا دروازہ ہے. تو وہاں سے زندہ ہو کر واپس آنا ضروری ہے، وہاں سے واپس آنا ضروری ہے. تو وہ یہ کہتے کہ اس کو یہ تاریک دروازہ ہے، اس کا چناؤ وہ دوسرا دروازہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سا کہتے کہ اس کے ساتھ وہ چناؤ کس دروازے کا کرے کہ وہ زندگی میں واپس لوٹ آئے. لیکن یہ ان کا تصور تھا، یہ ان کا نظریہ تھا. تو اس میں یہ جانتے وہ کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جہاں زندگی کی میعاد یا کوئی اور ساتھی، ان کا یہ بھی تصور تھا کوئی اور ساتھی اس کی مدد کر سکتا ہے. ان کے خیال میں وہ یہ سمجھتے کہ اگر کوئی موت تک جا رہا ہے، موت کی طرف اس راستے پر ہے، تو اس کا کوئی بہت ہی پیار کرنے والا، چاہنے والا، اس کا ماں باپ، بھائی بہن، کوئی دوست پیارا، میاں بیوی، رشتہ دار، اولاد، کچھ بھی جو اس کے انتہائی قریبی، انتہائی پیار کرنے والے ہیں، وہ اس کو اپنی زندگی میں سے کچھ اس کو دے سکتے ہیں، اس کو منتقل کر سکتے ہیں. تو وہ زمین پر زندہ ہیں لیکن وہ موت کی وادی میں داخل ہو رہا ہے، لیکن یہ اس کے لیے کسی خاص طریقہ کار کے ذریعے، کسی منتر جنتر جو ان کا تصور تھا اس کے ذریعے، وہ محبت کو بھی منتر کا ایک طریقہ سمجھتے، اس کو جادو کا ایک طریقہ سمجھتے، کیونکہ ان کا زیادہ تصور وہ جادو، آسیب اور اس طرح کی بہت ہی عجیب و غریب کہانیوں پر وہ یقین رکھتے تھے. بہت سے لوگ ان میں سے وہ اسی طرح کا تصور رکھتے تھے کہ یہ چیز کیا ہے، منتقل کی جا سکتی ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے، یہ ان کا بھی فلسفہ، دیکھیے فلسفی ان کی بڑی اچھی نظر آتی ہے یہاں پر. وہ ارسطو نے شاید انہی سے بہت سی باتیں اڈاپٹ کی تھی، وہ بڑی عمدگی سے بیان کر دیں اس نے. تو وہ یہ کہتے کہ محبت جب دوسرے کو دکھائی جا سکتی ہے، یہ ایک عمل ہے. ہم انگریزی میں اب سننے میں آیا، انگریزی میں بھی اور کتب میں نے سنا اور کچھ کانفرنسز میں نے یہ بات سنی کہ لو از این ایکشن. تو محبت ایک عمل کا نام ہے، لو از اے چوائس، کہ محبت ایک چناؤ ہے. یہ چیز وہ کہتے. تو یہ ایک جب ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں اس چیز، یا نفرت کا اظہار ہے، جب ہم وہ ظاہر کر سکتے ہیں تو خود بخود ہماری باڈی لینگویج یعنی حرکات و سکنات، چہرے کے تاثرات، تو جو بھی ہمارے جذبات ظاہر ہوں گے ہمارے اس چناؤ کے باعث، وہ آگے دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو ویسے ہی وہ یہ سمجھتے
کہ یہی موت کی وادی میں داخل ہونے والے شخص کو زندگی بھی منتقل کی جا سکتی ہے، اس کو اور مزید موت کے گہرے کنویں میں دھکیلا جا سکتا ہے، وہ یہ تصور رکھتے تھے۔ تو وہ یہ کرتے کہ اپنے کسی بھی پیار کرنے والے کو، دوسرے کو یہ کہتے کہ میری زندگی کے لیے کوئی بھی جو انہوں نے منتر جنتر مقرر کر رکھے تھے وہ آپ پڑھیے، تو وہ یوں اپنی زندگی دوسرے میں منتقل کرتے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی سننے میں آیا، انہوں نے جو وہ اپنی کچھ تحریروں میں یہ لکھا ہے، تواریخ یہ بتاتی ہیں، جب انہوں نے اپنے ساتھ پوشاکوں میں سے، زندگی کی پوشاکوں میں سے جب ان کو منتقل کرنا شروع کیا تو کسی کو 6 لباس منتقل کرنا پڑے، تو جس کے پاس اس کے پاس اپنے لیے زندگی باقی نہ رہی، تو کسی کی جان بچانے کے لیے انہیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑ گئی۔ تو یہ بھی محبت کا وہ اظہار سمجھتے کہ یوں جی آپ نے تو محبت میں بہت بڑی قربانی دے دی، آپ نے اپنے پیارے کو بچا لیا مرتے ہوئے، اسے موت کے وادی میں داخلے سے بچا لیا ہے۔ تو یہ ان کا تصور تھا اس طرح سے۔ تو بہت سے اسی لیے انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، یہ چیز کہ مختلف نام اسی لیے تھے کہ اس میں پتہ چلتا تھا کہ کون سے دروازے پر پہنچا ہے شخص۔ تو کیشی ایک نام تھا ان کا، تو کی بھی نام انہوں نے رکھا ہوا تھا، میں انگریزی میں پڑھوں تو چابی ہے، اور پنجابی میں بولوں تو کی ہے تو آنو، یہ لفظ بن جاتا ہے کہ کیا بات ہے، صحیح۔ تو وہ چیزیں جو ہے وہ اسی طرح سے ریلیٹڈ جو ہے وہ رکھی جاتی۔ اب اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کی جو دروازہ تھا وہ لاسٹ دروازہ تھا، 7واں دروازہ۔ اس دروازے پر پہنچتے ہوئے جب کوئی پہنچ گیا ہے تو اب جو دوسرا اس کی زندگی بچانے باہر بیٹھا ہے اس کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑے گی، اور وہ اپنے 6 لباس اس کو زندگی کے منتقل کرے گا تو پھر ہی وہ شخص واپس جو ہے وہ 6 دروازے کراس کرے گا اور آئے گا، ورنہ وہ واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ ان کا یہ تصور تھا۔ تو وہ یہ کرتے کہ پھر اس کے لیے وہ اپنا خون بھی بہاتے تھے، خون جو ہے وہ 6 دروازے کی دروازے پر بہایا جاتا۔ جب کوئی موت کے وادی کے 6 دروازے پر پہنچ چکا ہے، پاتال کے 6 دروازے پر ہے، تو پھر باہر جو اس کو زندہ کرنے کے لیے کوئی شخص منتر جنتر میں مصروف ہے، اس کو اپنا خون بہانا پڑتا۔ تو کچھ لوگ تو اپنی یہ کلائی کی نس کاٹتے، تو اس سے جو ہے وہ سمجھتے کہ ہمارا وہ شخص زندہ ہو کر آ جائے گا۔ اس چیز کا ثبوت کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ شخص واپس آیا، کیونکہ کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی تحریر میں آج تک یہ چیز نہیں نظر آیا کہ وہ شخص زندہ ہو پایا، اس لیے ہم اس کو درست تصور نہیں کرتے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے ایسے، اور کچھ عقل مند جو دانا لوگ تھے انہوں نے یہ لکھا ہے اور انہوں نے بتایا اور انہوں نے ایسا کیا بھی کہ وہ اپنی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی پر کٹ لگاتے اور اس کا خون بہا لیتے تھے، یا اپنے ہاتھ میں کٹ لگا کر وہ یہ جانتے تھے کہ زندگی کی لکیر، وہ یہ سمجھتے تھے، اسے بھی پامسٹری والے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے، وہ یہ سمجھتے کہ زندگی کی لکیر میں سے ہم نے ان کو خون دیا، یعنی زندگی میں سے ہم نے اپنی زندگی ان کو دی ہے، تو پھر وہ واپسی کا رخ جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو اس طرح ان میں کیا ہے یہ ساری صورتحال نظر آتی، اور وہ لوگ وہ یہ سمجھتے کہ یہ شخص زندہ ہو گیا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہوا کہیں پر نظر نہیں آیا۔ میں جیسے بارہا کہہ چکا ہوں کہ ایسی کوئی تاریخ موجود نہیں ہے، یہ صرف محض کہانی تھی، یا آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک تصوراتی دنیا تھی جس میں وہ یہ سوچتے تھے۔ بالکل، یہ ان کا تصور تھا۔ ان کے خیال کے مطابق کچھ جو کلے ٹیبلٹس ملیں، جو مٹی کی تختیاں یا تحریریں جو ملی ہیں، ان میں بھی صرف یہی نظر آیا کہ وہ ایک جو ان کی دیوی سب سے بڑی تھی جس کو سیمیرامس کہا جاتا تھا، وہ اپنے شوہر کو زندہ کر کے لے آئی تھی، لیکن وہ بھی بعد ازاں یہ بھی پتہ چلا، وہ مزید جب تحقیق کی گئی، جو ہمارے علماء تھے انہوں نے تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ وہ جو اصل شوہر تھا اس کا، وہ اس کو زندہ کر کے واپس نہیں لا سکی تھی، وہ کوئی اور شخص تھا جس کو وہ لے آئی تھی۔ تو اس نے صرف یہ اعلان کروا دیا کہ یہ شخص کیا ہے، کیونکہ موت کی وادی میں رہا ہے اس وجہ سے اس کا حلیہ بدل گیا ہے۔ تو اس کو موت کی دیوی نے، ارشکیگل نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ بیاہ کر لیا تھا، لیکن میں بڑی مشکل سے اس کو واپس لے کر آئی ہوں، اس لیے اس کا حلیہ چینج ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کا تصور تھا۔ تو یہ انہوں نے کافی جو ہے وہ باتیں اس طرح سے، اور بھی بہت نظریات رکھے اس کے بارے میں۔ لیکن اب اس کے بعد یہ ایک ہوتا
کہ اس موت کی وادی میں ان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی نہ انعام دیا جاتا نہ ہی کوئی سزا دی جاتی تھی، صرف وہ زندگی کی طرف واپس نہیں جا سکتے تھے۔ ہاں البتہ ایک خاص بات وہ یہ بھی کہتے کہ موت کے بعد وہ وہاں موت کی وادی میں وہ صرف پڑے ہی نہیں رہیں گے، مردہ ہی نہیں رہیں گے، بلکہ وہ وہاں پر جیتے جاگتے رہتے۔ یہ ان کا تصور تھا، ڈیڈ باڈیز وہاں پر زندہ پڑی رہتی، ایسے نہیں تھا، بلکہ وہ جیتی جاگتی تھیں، اور ارشکیگل اور وہ ان کا آپس میں ریلیشن رہتا تھا، وہ بات چیت کرتے تھے، ان کی کوشش ہوتی کہ وہ ان محافظوں تک واپس جائیں اور زندگی کے لباس حاصل کریں، لیکن وہ محافظ دروازے کے باہر کھڑے ہوتے تھے، باہر کی طرف، اندر سے یہ لوگ دروازہ نہیں کھول پاتے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی۔ وہ یہ پیش کرتے تھے اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو سکھاتے تھے کہ آپ کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ زندگی میں قائم رہو، موت کی طرف جانے کی کوشش مت کرو۔ تو وہ انہیں منع کرتے، انہیں بچپن سے ہی سکھاتے موت کی وادی کا سفر بڑا خطرناک ہے، وہاں پر جانے کے لیے کبھی مت جانا، اندھیرے راستے پر سفر مت کرنا، رات کی تاریکی میں انجان راستے پر مت جانا۔ وہ یہ انہیں بہت سی باتیں سکھاتے تھے۔ سانپ کو تصور کیا جاتا کہ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی موت کی وادی کا ایک جو ہے وہ ہرکارہ ہے جو ہمیں موت کی وادی تک لے جائے گا۔ تو اس طرح سے مختلف چیزوں کو انہوں نے نام دے رکھے تھے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے ساری یہ پرانی تہذیبوں کے بارے میں بتایا کہ کیا ان کا تصور تھا، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہمیں اپنے پروگرام کو یہیں روکنا پڑے گا۔ تو جانے سے پہلے آپ آج کے پروگرام کا کنکلوژن دے دیں تاکہ پھر ہم اپنے پروگرام کو کلوز کر سکیں۔ شکریہ سسٹر ایمی، اس کو ایک شعر کی صورت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ جیون کیا جیون جو صرف اس بدن میں ہے، وہ جیون کیا جیون جو صرف اس بدن میں ہے، زندگی وہ حقیقت ہے جو موت پہ بھی فاتح ہے۔ یہ اصل میں یہی چیز ہے۔ کنکلوژن اس کا میں یہی کہوں گا کہ زندگی سے پیار کیجئے اور دوسروں کی زندگی کی قدر کیجئے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا کی کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر زندگی ہے تو سب چیزیں موجود ہیں، اگر زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور سب سے بڑا تحفہ ہے انسان کے لیے، وہ زندگی ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ناظرین ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہمارے نمبرز دکھائے جا رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، اور اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے پوچھیے۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔